بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ایک آسان سا موضوع آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج ہم جملے سے متعلق کچھ معلومات سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں، جملے کی ساخت کیسی ہوتی ہے، جملے کے اہم اجزاء کون سے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آج اس موضوع پر پوچھے گئے مشقی سوالات بھی حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ قواعد کی زبان میں جملہ یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات سمجھ میں آتی ہو۔ دوسرے الفاظ میں یعنی کہ ادب کے پیرائے میں جملے کی تعریف بیان کی جائے تو وہ لسانی تعامل جس میں الفاظ ایک مخصوص ترتیب میں آ کر مکمل خیال کی ترسیل کرتے ہو، جیسے اللہ ایک ہے، صدر جمہوریہ ملک کا پہلا شہری کہلاتا ہے، تاج محل دنیا کی حسین ترین عمارت ہے، بحر ہند بھارت کے جنوب میں واقع ہے۔ قواعد کی روح سے ان جملوں کو دو خاص حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے اور وہ دو حصے ہیں مبتدا اور خبر۔ مبتدا یعنی جملے کا وہ ابتدائی حصہ جس کے متعلق جملے میں کوئی خبر دی گئی ہو، اور خبر یعنی کہ جملے کا وہ حصہ جو مبتدا کے متعلق کوئی معلومات فراہم کرے خبر کہلاتا ہے۔ چلیے اس سے پہلے ہم نے جو جملے دیکھے انہی میں مبتدا اور خبر کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، اس میں اللہ سے متعلق ایک ہونے کو بیان کیا گیا، یہ خبر ہے۔ صدر جمہوریہ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے جو بیان دیا گیا ہے کہ وہ ملک کا پہلا شہری کہلاتا ہے، یہ خبر ہے، صدر جمہوریہ مبتدا۔ تاج محل مبتدا ہے اور اس سے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی حسین ترین عمارت ہے، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے بحر ہند مبتدا ہے اور اس کا جغرافیائی مقام بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ بھارت کے جنوب میں واقع ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کی وضاحت کے لیے یہاں چند مثالیں مع تصویر کے پیش کی گئی ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے یا قرآن مبتدا ہے اور اللہ کا کلام ہے، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسری تصویر دیکھیے، علی احمد ایک اچھا بلے باز ہے، یہاں پر علی احمد مبتدا ہے اور اچھا بلے باز ہے، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری تصویر دیکھیے، پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، یہاں پر پہاڑیاں یہ مبتدا ہے اور برف سے ڈھکی ہوئی ہیں، یہ خبر ہے۔ اسی طریقے سے پھر ایک تصویر دیکھیے جس میں سانپ زہریلا جانور ہے، یہ جملہ دیا گیا ہے جس میں سانپ مبتدا ہے اور زہریلا جانور ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا اور خبر کی وضاحت کے لیے یہاں چند جملے دیے گئے ہیں۔ ان جملوں میں ہرے رنگ میں دیے گئے الفاظ مبتدا ہے اور لال رنگ میں دیے گئے بیانات خبر ہے، مگر یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہرا رنگ مبتدا کے لیے ہوتا ہے اور لال رنگ خبر کے لیے ہوتا ہے، یہاں صرف فہمائش کے لیے ان رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آم بہت میٹھے ہیں، نوکر بڑا وفادار تھا، بارش کا موسم ختم ہو چکا ہے، آم پھلوں کا راجا کہلاتا ہے، ڈل جھیل کی اوپری سطح برفیلی تھی، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ مولانا آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ اب چلتے ہیں بغیر تصویروں اور رنگوں کا سہارا لیے ان جملوں میں مبتدا اور خبر کو پہچانتے ہیں۔ پانی زندگی ہے، مور قومی پرندہ ہے، موسم بڑا سہانا ہے، تاج محل مغلیہ دور کی نشانی ہے، دہلی ہمارے ملک کا صدر مقام ہے، مدر ٹریسا کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، بچپن انسانی زندگی کا سنہرا دور ہے۔ ساخت کے اعتبار سے جملے کی تین اہم اقسام ہوتی ہے، مفرد جملہ، دوسرا ہے مرکب جملہ اور تیسرے ہیں مخلوط جملہ۔ اب دیکھتے ہیں مفرد جملہ کسے کہتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں ایک فعل ہو اور وہ معنی ادا کرے
मुफरद जुमला कहलाता है। जैसे तोता मिर्च खा रहा है, नौशीन गीत गा रही है, तीनों कछुए हिमालय के दामन में जा पहुँचे। इन जुमलों में पहला फिक्रा मुब्तदा और दूसरा फिक्रा खबर है। आम तौर पर जिन जुमलों में सिर्फ ये दो अज्जा पाए जाते हैं वो जुमले मुफरद जुमले कहलाते हैं। देखिए इस मंजर से जुड़े ये चारों जुमले मुफरद जुमले हैं। रात छाई है, चांद रोशन है, तारे टिमटिमा रहे हैं, बादल छाए हुए हैं। इसी तरीके से मुफर्रद जुमलों की चंद और मिसालें देखते हैं। जैसे सिंदबाद सफ़र का इरादा तर्क कर चुका था, दरिया अपनी रवानी के साथ बह रहा था, पतंग आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, मूसलाधार बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया था, कप्तान जहाज को साहिल तक लाने में कामयाब हो गया। अब देखते हैं मुरक्कब जुमले की तारीफ और उससे मुतालिक मिसालें। मुरक्कब जुमला यानी ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से ज्यादा फेल हो और जुमले का हर फिक्रा अपने मानी पूरा अदा करे, मुरक्कब जुमला कहलाता है। जैसे कोरोना से निजात मिली और स्कूल शुरू हो गए, आसमान में बादल घिर आए और बारिश होने लगी। मुरक्कब जुमले की तारीफ यूं भी बयान की जा सकती है कि जब दो बामानी फिक्रे किसी हर्फ अतफ से जोड़े जाएं तो वो जुमले मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। इन फिक्रों को जब हुरूफ अतफ या और फिर मगर लेकिन वरना वगैरह से जोड़ा जाता है तो मुरक्कब जुमले तैयार होते हैं। देखिए इस मिसाल को समझिए। हम आगरा पहुंचे और ताजमहल देखा। यहाँ पर दो फेल है, पहुंचना और देखना, हुर्फ अतफ और आया है। दूसरी मिसाल देखिए, हमने खाना खाया और देर तक खेलते रहे। यहाँ पर खाना खाया और खेलते रहे दो फेल हैं और हुरूफ अतफ और इस्तेमाल हुआ है। चलते हैं इसी किस्म की कुछ और मिसालें समझते हैं। अम्मी ने सबको जगाया, फिर नमाज फज्र अदा की। किसान अपने खेत पर पहुंचा और हल जोतने लगा। इंस्पेक्टर साहब आए और पूछताछ शुरू कर दी। उसने तीर कमान संभाली, फिर घोड़े पर सवार हो गया। अब्बासी तांगे से उतर पड़ी और सीधे घर की तरफ चल पड़ी। इसी किस्म की चंद और मिसालें देखिए। सब ने नए कपड़े पहने और ईदगाह की तरफ चल पड़े। शायद नात सुनाता रहा और लोग झूमते रहे। बारिश हो रही थी इसलिए हम स्कूल ना जा सके। मदारी ने खेल खत्म किया और लोगों से मदद मांगने लगा। अब मखलूत जुमले से मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। मखलूत जुमला यानी दो या दो से जायद फेल का ऐसा जुमला जिसका पहला फिक्रा अपने मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फिक्रे का मोहताज हो, इसे मखलूत जुमला कहते हैं। मैं अभी घर में दाखिल ही हुआ था कि वालिद साहब बरस पड़े। मौसम इस कदर खुशगवार था जैसे जन्नत का हसीन नजारा हो। मखलूत जुमले में पहला फिक्रा ताबे फिक्रा होता है और बाद वाला फिक्रा खास फिक्रा कहलाता है। यहाँ पर एक जुमला देखिए। सपेरे ने जब नागिन की फुंकार सुनी तो इसके अवसान खता हो गए। सपेरे ने जब नागिन की फुंकार सुनी, ये ताबे फिक्रा है, इसके अवसान खता हो गए, ये खास फिक्रा है। मखलूत जुमले में ताबे फिक्रे के बगैर खास फिक्रा समझ में नहीं आता। देखिए यहाँ पर दो जुमले आपके सामने पेश हैं। इल्म ऐसी लाजवाल दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। दूसरा जुमला है इल्म उस चिराग के मानिंद है जो जहालत की तारीकी को दूर कर जाता है। मखलूत जुमले की चंद मिसालें देखते हैं। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन व आसमान बनाए। जिंदगी ऐसी पहेली है जिसका बुझाना मुश्किल है। तीसरा जुमला है महंगाई में इस कदर उछाल आया कि जीना दुश्वार हो गया। चौथा जुमला है काम कुछ इस कदर मुश्किल था कि हिम्मत जवाब दे गई।
اور اگلا جملہ ہے اگر ہمارے پاس روپیہ ہوتا تو آپ کا قرض ادا نہ کر جاتے۔ اب معنی و مفہوم کے اعتبار سے ہم جملوں کی چند اہم اقسام کو دیکھتے ہیں۔ بیانیہ جملہ، فجائیہ جملہ، امریہ جملہ، استفہامیہ جملہ، انشائیہ جملہ اور شرطیہ جملہ، یہ اہم اقسام مانی جاتی ہیں۔ اب یکے بعد دیگرے ہم تمام اقسام کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے امریہ جملہ، جس جملے میں کسی کام کا حکم دیا گیا یا کام سے منع کیا گیا ہو یا درخواست، توقع یا نصیحت کی گئی ہو، امریہ جملے کہلاتے ہیں۔ یہاں امریہ جملوں کی چند مثالیں مع خصوصیات دی گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ جملے۔ پہلا ہی جملہ ہے چلو میرے ساتھ آؤ، مت آؤ۔ اس جملے میں حکم اور منع دونوں شامل ہے۔ برائے کرم آپ میرے ساتھ چلیے، اس جملے میں درخواست شامل ہے، تم یقیناً میرا ساتھ دو گے۔ اس جملے میں توقع و امید جتائی گئی ہیں، اور ہر ضرورت مند کا ساتھ دو، اس جملے میں پند و نصیحت شامل ہے۔ امریہ جملوں کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ والدین کو اف تک نہ کہو۔ دوسرا جملہ ہے آپس میں میل محبت قائم رکھو۔ تیسرا جملہ ہے برائی سے بچو، نیکی کو عام کرو۔ چوتھا جملہ ہے قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھو۔ ملک و ملت کے لیے عمدہ شہری کا کردار نبھاؤ۔ موبائل کے بیجا استعمال میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ چلیے جملے کی اگلی قسم دیکھتے ہیں، بیانیہ جملہ۔ جملہ جس میں کسی خیال کی تصریح کی جائے بیانیہ جملہ کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس جملے کو خبریہ جملہ بھی کہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ہمارا بھارت گوناگو خصوصیات کا مالک ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا شاعری میں اپنا مقام ہے۔ مدر ٹریسا کا کردار انسانی ہمدردی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور آخری جملہ ہے مغلیہ دور بھارت کی تاریخ میں پرامن دور کہلاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں استفہامیہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ استفہامیہ جملہ یعنی جملے میں کوئی سوال پایا جائے، وہ جملہ سوالیہ جملہ یا استفہامیہ جملہ کہلاتا ہے۔ اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، جیسے ہمارا ملک کب آزاد ہوا، سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے، ہمالیہ بھارت کے کس سمت میں واقع ہے، اور میدان عمل یہ ناول کس نے لکھا۔ استفہامیہ جملے کی دو اہم قسمیں ہوتی ہیں، استفہامیہ اقراری، استفہامیہ انکاری۔ ان اقسام کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں استفہامیہ اقراری۔ سوالیہ جملہ جو حرف نفی رکھنے کے بعد مثبت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، استفہامیہ اقراری جملہ کہلاتا ہے۔ کیا اللہ تعالی ہم پر مہربان نہیں ہے؟ کون نہیں چاہتا کہ میں ترقی کروں؟ بھلا جینے کی آرزو کسے نہیں ہوتی؟ کیا سورج مشرق سے نہیں نکلتا؟ کیا ہمیں ایک دن مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے واقف نہیں؟ یہ تھی استفہامیہ اقراری کی چند مثالیں۔ اب دیکھتے ہیں استفہامیہ انکاری۔ جملہ جو حرف نفی نہ رکھنے کے باوجود مثبت معنوں کا حامل ہوتا ہے، استفہامیہ انکاری کہلاتا ہے۔ کیا گیا وقت کبھی واپس آیا ہے؟ کیا حرکت کے بغیر برکت ممکن ہے؟ کیا ماں کی ممتا میں شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا خواب دیکھنے سے قسمت سنور جائے گی؟ باپ کے کندھے پر بیٹے کا جنازہ، کیا اس سے بڑا کوئی بوجھ ہو سکتا ہے؟ یہ تھی استفہامیہ انکاری کی چند مثالیں۔ اب دیکھتے ہیں فجائیہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ جس جملے میں کسی جذبے کا اظہار کیا گیا ہو، فجائیہ جملہ کہلاتا ہے۔ اس جملے کے خاتمے پر فجائیہ نشان لگایا جاتا ہے، جیسے آہا کتنا پیارا بچہ ہے،
تف ہے تمہاری گھٹیا سوچ پر، میرے عزیز میں تجھ سے نہ مل سکا، اور افسوس آج وہ ہمارے درمیان نہ رہے۔ آخری جملہ ہے، کاش یہ آخری جیت بھی ہمارا مقدر ہوتی۔ یہ تھی فجائیہ جملے کی چند مثالیں۔ اب چلتے ہیں انشائیہ جملے کی طرف۔ انشائیہ جملہ یعنی جس جملے میں خیال پرتکلف انداز میں پیش کیا گیا ہو وہ جملہ انشائیہ جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے وہ انسان نہیں فرشتہ معلوم ہوتا تھا، ایک سنہری شام وہ اچانک مل گیا، حسن کشمیر خلد بری کی ایک جھلک ہے، تاج محل محبت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے۔ یہ تھی انشائیہ جملے کی چند مثالیں۔ اب چلتے ہیں شرطیہ جملے کی طرف۔ جس جملے میں حروف شرط استعمال کیے جائیں وہ جملہ شرطیہ جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے جب وہاں پہنچوں تو مجھے فون کرنا، اگر تم نے ساتھ دیا ہوتا تو یہ کام مشکل نہ تھا، جو بھی اول آئے گا منہ مانگا انعام پائے گا، وہ تم سے جب بھی ملے اسے میرا سلام کہنا۔ چلیے ایک اچھے قول کے ساتھ آج کے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔